بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے متعلق بیان کیا تھا۔ اسی سے جڑے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور کامل یقین تھا کہ جب جب کوئی آزمائش آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ پر اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں بھی پیشوا بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام انجام دیے تو اللہ نے آپ کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قیادت کا یہ منصب ان کی آل میں باقی رہے۔ آپ کی درخواست قبول ہو گئی اور امامت آپ کو دینے کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگ اس بات سے مستثنا ہیں، بلکہ یہ منصب صرف ان افراد کو حاصل ہے جو عالم با عمل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ معزز ناظرین گرامی، جس نبی پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے جس کا مقابلہ کوئی اور شخصیت نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کے قبائل کو اسی لیے بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ان میں سے جو انبیاء مابعوث ہوئے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کی صحیح تعداد کا صرف اسی کو علم ہے جس نے نبوت اور رسالت کا منصب دے کر مابعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں صرف خاتم النبیین، سید الانبیاء و مرسلین، دنیا و آخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخر حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بنی ہاشم قریشی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، درود و صلاۃ و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غور و فکر کرتے تھے اور قدرت کے مناظر پر غور و فکر کرتے کہ یہ کس طرح وجود میں لائے گئے۔ اسی کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان کیا، اور جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو،
پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے لیں۔ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون کون سے پرندے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے گوشت اور پروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو خوب ملا لیں، پھر اس ملے جلے گوشت کے حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیں۔ پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا تو ہر پرندے کے اعضاء ایک دوسرے سے جا ملے اور ہر پرندے کے پر آپس میں مل کر اس سے جڑ گئے۔ اس طرح ہر پرندے کا بدن تمام اجزاء کے ساتھ ویسے ہی بن گیا جیسے وہ ذبح ہونے سے پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ بلانے پر وہ پرندے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ اڑ کر آنے کی نسبت آپ زیادہ بہتر انداز سے مشاہدہ فرما سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ علم الیقین سے بلند ترین درجے عین الیقین حاصل کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا۔ معزز دوستو، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید فرمائی ہے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے اصل پیروکاروں کی وضاحت فرما دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 68۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے گزر چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ حنیف تھے، یعنی اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ اخلاص پر کاربند تھے۔ انہوں نے سمجھ بوجھ کر باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ اختیار کی تھی، جو یہودیت، عیسائیت اور مشرکانہ مذاہب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا اسم گرامی قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 15 مقامات صرف سورۃ البقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اول العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ معزز ناظرین گرامی، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 1000 سال حکومت کی اور وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو راسب سے تھا، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ اپنے زمانے میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا جس سے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ گئی۔ اس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ نمرود بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے کاہنوں اور نجومیوں کو طلب کیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہیں، اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں سے محفوظ رکھا اور آپ بڑے ہوئے اور جوان ہو گئے۔ پھر وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ دمشق کے مشرق میں برزہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں نمرود کو تباہ کر دیا تو آپ ہجرت کر کے حران اور پھر شام تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی زندگی میں 127 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اظہار غم کیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس چار دیواری میں واقع ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جبرون کے شہر میں ہے جو آج کل الخلیل کے نام سے معروف ہے۔ اس چار دیواری میں قبروں کی جگہ کا بالکل صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم دین اسلام کے سالار اعظم ہیں۔ آپ نے بہت سے ایسے امور سر انجام دیے جو ان سے پہلے کسی نبی یا رسول نے نہیں دیے۔ انہیں اولیات ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی۔ سب سے پہلے مونچھیں کٹوائیں، ناخن تراشے اور زیر ناف بال صاف کیے۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنے کی سنت آپ ہی نے جاری کی اور سر کے بالوں میں بڑھاپے کے اثرات بھی آپ ہی نے دیکھے۔ سب سے پہلے ممبر پر خطبہ بھی آپ نے دیا۔ عرب کا محبوب و لذیذ کھانا سرید آپ نے تیار کیا۔ معانقے کی سنت بھی آپ نے جاری فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے یہ حقیقت بھی منکشف ہوتی ہے کہ ہجرت انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ تا قیامت آنے والے اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے حران کے علاقے میں دعوت و توحید کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے۔ دعوت حق کو قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اہل توحید پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور ان کے لیے عبادت الہی میں مشکلات حائل ہونے لگی تو آپ نے اس علاقے کو کافر مان کر اور مشرکین سے اظہار برات کر کے ہجرت کی راہ لی۔ اس سے اہل توحید اور ایمان کو یہ درس ملتا ہے کہ جب کافر ملک میں دین و ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور کافروں کے ظلم و ستم برداشت سے باہر ہونے لگے تو ایسے علاقے سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بیش بہا انعامات ربانی سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک نیا سلسلہ پیش کریں گے، تو انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔